بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کی کلاس میں ہم سب سے پہلے باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق عقائد کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں ایک مسلمان کو کیا عقائد رکھنے چاہیے، ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی جس نے یہ ساری کائنات اور ساری مخلوق پیدا کی ہے وہ کوئی 2 3 4 5 10 20 100 1000 نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگلا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں اور اس کے احکام میں۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے ہیں وہ چیزیں کسی اور کے لیے بھی مانی جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں مخصوص ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ جس طرح جس قدر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اتنا کوئی اور بھی رحم فرمانے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اتنا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا یعنی الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مخلوق میں سے کوئی گناہ کرے اور اس کے گناہ اگر ایک جگہ جمع کیے جائیں اور وہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری بھر جائے، لیکن وہ گناہ گار اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور وہ جو گناہ ہے وہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو اللہ پاک اسے فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا رحم کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ کسی کی غلطی کو اس طرح سے فوراً معاف کر دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسماء کا معنی ہے نام، تو جو نام اللہ پاک کے لیے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ جو لفظ ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ نام کسی مخلوق کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح افعال کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام اللہ پاک کرتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے زمین آسمان بنائے، کائنات کو بنایا، تمام مخلوق کو بنایا، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے بنانے میں کوئی اور بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ احکام یعنی کہ حکم دینا، تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں مخلوق کو اس میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کا دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں اور اس کے حکم میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔